بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد جو نبی کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، مکار ہوگا، کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ فراڈ ہوگا، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ ہمارے اس کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ مرزا قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کے خلاف علماء کرام نے، مسلمانوں نے ایک منظم تحریک چلائی۔ 1953 کی تحریک چلی لیکن وہ ناکام ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک تحریک چلی 1974 کی، وہ کامیاب ہوئی اور پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ اس کے بعد آج ابھی یعنی 2024 میں اس تحریک کو اور قادیانیت کو غیر مسلم قرار دیے 50 سال ہو گئے ہیں۔ یہ ایک تاریخی اور یادگار موقع ہے۔ اس کو دہرانے کے لیے، اس سبق کو دہرانے کے لیے 7 ستمبر 2024 کو بروز ہفتہ لاہور مینار پاکستان پر ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس میں شرکت کرنا اور اس میں کسی بھی طریقے سے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لینا باعث ثواب ہے۔ اسی بارے میں ابھی میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا ایک مقولہ پڑھ رہا تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہے، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا دفاع ہے، اقوال کا دفاع ہے، افعال کا دفاع ہے، صفات کا دفاع ہے، سیرت کا دفاع ہے، مقاصد کا دفاع ہے۔ کسی بھی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع سب سے مقدم ہے۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ختم نبوت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے 1 گھنٹہ بھی کام کرتا ہے، 1 گھنٹہ بھی، تو مجھے یقین ہے کل قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ یہ کتنا بڑا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ کرنا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان 7 چیزوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جو آدمی ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ جب آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوگا تو نماز کس کام کی، روزہ کس کام کا، زکوٰۃ کس کام کی، باقی سارے اعمال کس کام کے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، نئی جنریشن کا عقیدہ درست رکھے۔ عقیدہ، کل یونیورسٹی کا ایک طالب علم مجھے کہہ رہا تھا کہ حضرت یہ فرمائیں، جب کوئی بھی آدمی سکھ ہو سکتا ہے، یہودی ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، ملحد ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہو گئے، لیکن اگر کوئی قادیانی ہو جاتا ہے تو اس پر آپ لوگ بہت چیختے ہیں۔ تو اس پر کیوں چیختے ہیں؟ اگر کوئی قادیانی ہوتا ہے تو ہو جائے۔ میں نے اس سے بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں اور ہمیں مسلمان مانگتے ہیں۔ جو قادیانی ہیں یہ الٹا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو دعویٰ کرتا ہے نبوت کا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ فراڈ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت مان لے
تو مسئلہ ہی ختم ہے، وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے۔ 7 ستمبر 1974 میں متفقہ طور پر قومی اسمبلی میں، سینٹ میں جو قرارداد پاس ہوئی تھی اور ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، ان کو چاہیے تو وہ مان لیں۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ یہ جو قادیانی ہے یہ شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے خاص القابات استعمال نہیں کر سکتے، کوئی 10-12 شکیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے، قادیانیوں نے اس کو بھی نہیں مانا تو وہ استعمال کرتے۔ مسئلہ تو یہاں آتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے نوجوانوں کا عقیدہ درست کریں۔ آپ کے جو دفتر میں ساتھی ہے، آپ اسکول کالج میں پڑھنے والے طلبہ طالبات ہیں، ان پر محنت کریں، ان کو بتائیں کہ مسئلہ ختم نبوت میں حساسیت کیا ہے۔ تو یہ جو گولڈن جوبلی ہونے جا رہی ہے لاہور میں ختم نبوت کی، یہ اسی سبق کی یاد دہانی ہے۔ لہذا آپ نے دامے درمے قدمے سخنے کسی بھی طرح، جس طرح ممکن ہو سکے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے۔